میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹین ایج کا معاملہ ہے یہ کم از کم 5 حوالوں سے فرق ہے یعنی جو بڑا فرق ہے، یعنی پہلے کیا ممکن تھا یا کیا نہیں ممکن تھا اور اب کیا ہے، اس ایج میں آنے سے پہلے اور اس ایج میں آنے کے بعد جو بڑی چینج واقع ہوئی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلی چینج تو یہ ہے کہ پہلے یہ آسانی سے ان کو بہلایا جا سکتا تھا، قابو میں کیا جا سکتا تھا، اب نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے آپ انہیں کنٹرول بھی کر لیتے تھے، پہلے آپ انہیں بہلا بھی لیتے تھے، اب یہ کام آسان نہیں رہا۔ یہاں میں اسیوم کر رہا ہوں کہ یہاں بہت سارے جو پیرنٹس ہیں وہ ٹین ایج گروپ کے پیرنٹس ہیں، ان کے بچے اس عمر میں کہیں موجود ہیں، ان کا کوئی بچہ اس 12 سال سے 20 سال کی عمر کے درمیان ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے وہی بچہ جو آسانی سے بات مان لیتا تھا، یا آپ اسے اگر کسی اور چیز میں لگانا چاہیں تو لگ جاتا تھا، اپنے انداز سے آپ اسے ہینڈل کر لیتے تھے اور اس کو انفلوئنس بھی کر لیتے تھے۔ اب معاملہ ویسا نہیں رہا، یہ تو ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلے وہ جو کچھ بھی برا محسوس کرتا تھا اس کا اثر اس کی شخصیت میں ظاہر نہیں ہوتا تھا، یعنی کسی کی بات بہت بری لگی ہے تو وہ اس کی پرسنالٹی میں ریویل نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کے رویے میں، مطلب آپ کی بات غلط لگی، آپ سے اس نے بات کر لی، یا تھوڑی دیر کی وہ بات ہوئی، تھوڑی دیر کے فیشل ایکسپریشنز بنے، یا تھوڑی دیر کی بات چیت ہوئی، یا تھوڑا سا اس کے اوپر اسی جگہ پہ پروٹیسٹ کیا۔ لیکن اب جب وہ کوئی بات بہت اسٹرانگلی فیل کرتا ہے، خاص طور پہ جو برا محسوس کرتا ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ برا ماننا اس کے لیے پہلے اتنا آسان نہیں تھا، اب ذرا زیادہ آسان ہو گیا ہے، اور اگر وہ کسی بات کا برا مانتا ہے تو وہ اس کی شخصیت میں ظاہر ہوتا ہے۔ شخصیت میں ظاہر ہونا اور رویے میں ظاہر ہونا، اس میں فرق ہے۔ مطلب وہ اپنی انداز سے اس کا اظہار کر رہا ہے کہ بھائی یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی، زبان سے نہیں بول رہا، یا تو بہت خاموش ہو گیا ہے، تو وہ اس کی پرسنالٹی میں بات محسوس ہوتی ہے۔ اور یہی جو میں پوائنٹس ابھی بیان کر رہا ہوں، یہ پوائنٹس آپ اپنے اوپر بھی رکھ کے سوچئے گا کہ زمانہ بدل جانے کے باوجود ہمارے اور ان کے درمیان، یعنی جب آپ 12 سے 20 سال کی عمر میں تھے تو آپ بھی اس سے ملتی جلتی، یہ جو میں 5 باتیں بیان کروں گا ان میں سے کئی باتیں کافی حد تک آپ نے بھی تجربہ کی ہوں گی، اگر ساری نہ صحیح تو کچھ نہ کچھ آپ بھی اسی فیلنگ سے گزرے ہوں گے۔ بس فرق یہ ہے کہ اس وقت زمانہ کچھ اور تھا، اب کچھ اور ہے، تو یہ فرق ایڈیشنل ہے۔ یہ 2 باتیں ہو گئیں، پہلے وہ آسانی سے بہلایا جا سکتا تھا، قابو، مطلب اب اسے آسانی سے بہلانا یا قابو کرنا اتنا آسان نہیں رہا، اور وہ جو کچھ برا محسوس کرتا ہے اس کی شخصیت سے ظاہر ہو جاتا ہے، پہلے نہیں ہوتا تھا، اتنا ڈیپ نہیں جاتا تھا، وہ کسی چیز کو اتنا اسٹرانگلی اور اتنا ڈیپلی فیل نہیں کرتا تھا۔ اگر آپ اپنے بچے کو بہت غور سے آپ نے نہیں دیکھا ہے تو کم از کم آپ اپنی ذات پہ ریفلیکٹ کر کے، اپنی چائلڈہڈ کے یا اپنے اس عمر کے، اپنی ٹین ایج لائف کو امیجن کر کے یہ دیکھیے کہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ آپ کے ساتھ یا تو آپ کے مشاہدے میں ہے یا آپ کے تجربے میں ہے۔ جب آپ 12 سے 20 سال کی عمر میں تھے تو تجربہ اس کا تھا، یا ابھی اس وقت اپنے بچے کی شکل میں اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ پہلے محبت کی اگر بھوک ہوتی تھی تو آسانی سے اس کا اظہار ہو جاتا تھا، یعنی ٹین ایج میں آنے سے پہلے بچے کے لیے جو وانٹ آف لو ہے نا، اس کو وہ ایکسپریس کر لیتا تھا، وہ کہہ دیتا تھا کہ بھائی مجھے گلے لگائیے، میرے ساتھ بیٹھیے، مجھے ٹائم دیجیے۔ اور اب جو ہے وہ نہیں کہہ پاتا۔ اچھا، بعض بچوں نے ایسا چائلڈہڈ گزارا ہے کہ وہ پہلے بھی ان کو اس کی اجازت کوئی خاص نہیں مل پائی، مواقع خاص نہیں مل پائے، وہ ایک الگ ایشو ہے، وہ ابھی میں اس پہ بات نہیں کر رہا۔ لیکن یہاں تو میں اس کی بات کر رہا ہوں جہاں وہ 11-12 سال یا 13 سال تک یہ ہو رہا تھا۔ اب یہ جو ہم ٹین ایج کی بات کر رہے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ایگزیکٹ 12 یا 13 سال کا کل ہوا ہے تو کل سے یہ چیزیں شروع ہو جائیں، یہ گریجولی ہوں گی۔
ہو سکتا ہے 16 سال کی عمر میں اس کے اندر یہ بات آپ کو نظر آئے کہ پہلے محبت کی اگر بھوک ہوتی تھی تو اس کا آسانی سے اظہار کر دیتا تھا، اور وہ بھوک پوری کرنے کے لیے مطلب ہم سے کہتا تھا کہ بھائی مجھے پیار کریں، مجھے یہ کریں، یا وہ میرے ساتھ کھیل لیتا تھا، ہمارے ساتھ مطلب گلے میں باہیں ڈال دیتا تھا یا بیٹھ جاتا تھا۔ اب وہ ایسا نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ یہ تیسرا بڑا فرق ہے، یعنی ایج، اب وہ ٹین ایج میں انٹر ہوا تو۔ چوتھی بات یہ ہے، میں کیسا لگ رہا ہوں، ہاؤ ایم آئی لکنگ، یہ سوال پہلے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا، اب بہت ایگزسٹ کرتا ہے۔ یعنی میرے لکس کیا ہیں، میرا فزیکل جو اپیئرنس ہے، اگر وہ پہلے بھی موٹا تھا لیکن اب اس ایج میں انٹر ہونے کے بعد موٹاپے کو جو فیل اس نے کیا ہے وہ پہلے نہیں کیا تھا، یا پہلے بھی دبلا تھا لیکن اب اس ایج میں آنے کے بعد اپنے دبلے ہونے کو جتنا اسٹرانگلی فیل کیا ہے پہلے نہیں کیا تھا، یا کوئی اور ایسی چیز، اپنے کمپلیکشن، اپنے رنگ کی جو فکر اسے اب ہوئی ہے وہ پہلے نہیں ہوئی تھی۔ تو ہاؤ ایم آئی لکنگ کا سوال بھی پہلے ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، اب ایگزسٹ کرتا ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ میرے دوست میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، یہ سوال بھی اب بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے، پہلے یہ سوال اتنا اہم نہیں ہوا تھا۔ تو اگر مجھ سے کوئی یہ پوچھے کہ ٹین ایج میں انٹر ہونے کے بعد کیا چینج آیا، کیا فرق پڑا، تو وہ جو چینج ہے وہ صرف اس کی فزیولوجی یا اس کی فزیک کے اندر یا اس کی باڈی کے اندر صرف وہاں واقع نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کی پوری شخصیت اور اس کی پوری نفسیات کے اندر واقع ہوا ہے۔ اور یہ 5 بڑی تبدیلیاں ہیں جو اس ایج میں آنے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چینجز ہیں جس کو ہمیں کنسیڈر کرنا ہوگا اور اپنے معاملات کو اس حوالے سے دیکھنا ہوگا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھ نہیں پاتے کہ مسئلہ ہوا کیا، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، اب وہ 14 سال کا ہو گیا اور اب پرابلمز آنے لگے، پہلے تو کوئی پرابلم نہیں آتا تھا، اب جو پرابلمز آ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے۔ تو پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جو چینج واقع ہو رہا ہے وہ کس کس ایریا میں واقع ہو رہا ہے اور وہ کس طرح کا چینج ہے۔ تو یہ وہ چینج ہے جو میں سمجھتا ہوں جس کو ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے۔ اب جو پرابلم ایک اور ہے، یعنی یہ تو ایک بات ہو گئی، دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے والدین ان کے بچوں کی جو اس عمر میں اگر ان کے بچے موجود ہیں تو وہ اپنی کامیابی کو گیج کرتے ہیں 2 چیزوں سے، اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ہمارے بچے کی تعلیمی کارکردگی کیسی چل رہی ہے، نمبرز کیسے آ رہے ہیں اسکول میں یا کالج میں، کتنا سکسیسفل ہے، امتحان میں کتنے اچھے پرفارم کرتا ہے۔ بس ٹھیک ہے، اگر یہ ایک فیکٹر ہے، اس کو مطلب اگر یہ ٹھیک چل رہا ہے تو بس وہ کافی حد تک، بہت حد تک وہ مطمئن رہتے ہیں۔ پھر دوسرا ایک اور پہلو ہوتا ہے کہ یہ ہماری بات مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ تو اگر وہ ہماری بات مانتا ہے اور تعلیمی کارکردگی اچھی ہے، انہیں لگتا ہے کہ بس یہ تو بہت اچھی انہوں نے تربیت کر دی اور بالکل ٹھیک چل رہا ہے، اور ہمیں بس یہی 2 ایریاز ہیں جن پر ہمیں سوچنا ہے، پڑھائی لکھائی، نمبر، تعلیمی کارکردگی اچھی چل رہی ہے اور میری بات مانتا ہے، بس دیٹس اٹ۔ اب وہ بہت مطمئن ہے، اب وہ کسی چیز کو ریویو نہیں کر رہے۔ اور چینجز کی جہاں تک بات ہے تو وہ جو پیوبرٹی سے ریلیٹڈ چینجز ہیں ان کو بس کسی حد تک سوچتے ہیں، لیکن صرف ایسا نہیں ہے کہ جسم کے اندر تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں، بلکہ اصل میں یہ ہوا ہے کہ محسوسات جو ہیں وہ بلوغت کے عمل میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی بہت انٹینسو ایکسپیرینس آف فیلنگس وہ اس سے گزریں گے، بہت زیادہ چیزوں کے بارے میں بہت شدت سے محسوس کریں گے اور بہت آسانی سے محسوس کریں گے، اور محسوسات ان کے لیے بہت اہم ہو جائیں گے۔ تو اس سے پہلے ایسا نہیں تھا، اس سے پہلے وہ اتنا فیل نہیں کرتے تھے۔ مطلب 8 سال کے بچے کو اس کے کزن نے یا اس کے بھائی نے اس سے بہت زیادہ سخت باتیں بولی تھیں کھیلنے کے دوران،
اور اس نے محسوس نہیں کی، اور تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ اسی بچے کے ساتھ پھر کھیل رہا تھا. آدھے گھنٹے کی لڑائی ہوئی تھی اور آدھے گھنٹے کے بعد دوبارہ پیچ اپ ہو گیا، اب دوبارہ اسی بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے. حالانکہ اس نے کہا تھا کہ میں اب تمہیں زندگی بھر معاف نہیں کروں گا، میں بھی تمہیں زندگی بھر معاف نہیں کروں گا، میں اب تمہارے ساتھ کبھی نہیں کھیلوں گا، میں بھی تمہارے ساتھ کبھی نہیں کھیلوں گا. لیکن آدھے گھنٹے کے بعد دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں. لیکن یہ 16 سال کی عمر کی لڑکی یا لڑکا جو ہے، اتنی بڑی بات تو بہت آگے کی بات ہے. اس سے بہت چھوٹی چیز کو بھی بہت شدت سے محسوس کر سکتے ہیں، بہت زیادہ محسوس کر سکتے ہیں، اور اس کی بیسس پر ساری زندگی کے لیے اپنے آپ کو لاک کر سکتے ہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں پر جو ہماری آڈینس ہے، آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا بندہ ہو، کوئی خاتون ہو، کوئی صاحب ہو، جنہیں اپنے اس ایج میں ہونے والا کوئی واقعہ، کوئی انسیڈنٹ ان کو یا تو توڑ گیا ہے، کہیں روک کے چلا گیا ہے، کوئی ان کو کسی جگہ پہ وہ پھنس گئے ہیں، یا وہ کسی ایک جگہ پر جا کے اٹک گئے ہیں. اور وہ آج سے جب وہ 16 سال کے تھے تب وہ واقعہ ہوا، اور اس کے بعد سے وہ وہاں پر بالکل پھنسے ہوئے ہیں. یہ بہت ممکن ہے. ایک چیز اور بھی ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ارلی چائلڈہڈ کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی ان کے اوپر اثر انداز بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن ٹین ایج کے اندر دوبارہ وہ سچویشن پیدا ہو جاتی ہے کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ اثر انداز ہو، اس لیے کہ ٹین ایج میں ہونے والے واقعات میموری کے اندر رہتے ہیں، وہ میموری سے آسانی سے اریز نہیں ہوتے. ارلی چائلڈہڈ میں ہونے والے واقعات میموری سے تو اریز ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال اس کی شخصیت پہ اس کا اثر پھر بھی رہتا ہے. میموری سے اریز ہو جائیں تو بھی وہ اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن ایک چیز میری میموری میں بھی ہے تو وہ اس کا اثر کچھ اور ہے، اور وہ اتنا اسٹرانگلی فیل کرتا ہے، ہر بات کو فیل کرتا ہے. فیلنگز جو ہے نا، وہ مطلب اب ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ فیلنگز جو ہیں وہ بہت اہم ہیں اس کے لیے. تو اب ہماری اپروچ کیا ہونی چاہیے، یہ اب ہم دیکھتے ہیں. تو یہ جو 2 کام ہے نا، میری بات مانتا ہے، نمبر اچھے لاتا ہے تو مطمئن ہو گئے، ہمیں اس کرائیٹیریے سے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہوگا. پہلا کام تو یہ ہے. اور پھر کیا کرنا ہوگا اس کو ذرا میں بتاتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کم از کم 5 کام کرنے ہوں گے. مطلب ان 2 چیزوں کی بجائے ہمارا جو کرائیٹیریا ہو وہ 5 چیزوں پر مشتمل ہو. اور میری بات مانتا ہے کی بجائے ہمارے لیے جو بات اہم ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ مجھ سے گہرے تعلق میں ہے. ٹھیک ہے؟ اور مجھ سے گہرے تعلق میں ہے کے نتائج میں سے ایک نتیجہ یہ ہوگا، جس سے ہم گہرے تعلق میں ہوتے ہیں اس کو کچھ مارجن دیتے ہیں، اس کا کچھ لحاظ کرتے ہیں.